بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا پورا نام ابو عبداللہ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسی بن کلاب تھا۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر دھوئیں سے بھر دیتے تاکہ وہ اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جائیں، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کبھی کفر کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کے بارے میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ زبیر بن عوام ایک نہایت بہادر نوجوان تھے جو اسلامی فتوحات کے دوران ایک عظیم مسلم سپہ سالار ثابت ہوئے۔ ہجرت کے بعد پہلا پیدا ہونے والا بچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ تھیں بیان فرماتی ہیں، جب میں ہجرت کے لیے روانہ ہوئی تو میں حاملہ تھی۔ وہ مزید فرماتی ہیں، میں قبا میں قیام پذیر رہی جہاں عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی، پھر میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا اور کھجور منگوا کر اسے چبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا، چنانچہ اس بچے کے پیٹ میں جانے والی پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ پھر آپ نے کھجور چبائی اور اس بچے کے منہ میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ اسلام میں ہجرت کے بعد پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے۔ احادیث میں روایت کرنے میں آپ بہت احتیاط برتتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر اتنے قد آور تھے کہ جب وہ کسی سواری پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت زبیر سے پوچھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی کثرت سے کیوں نہیں بیان کرتے جتنے حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غیر حاضر نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت زبیر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسرے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں، بلکہ وہ خود اس بارے میں انتہائی محتاط تھے کہ کہیں وہ کوئی غلطی سے کوئی بات ایسی نہ کہہ دیں جو درست نہ ہو اور یوں کسی سزا کے مستحق نہ بن جائیں۔ یہ ان کی غیر معمولی احتیاط تھی۔ ہجرت اور قبلے کی تبدیلی۔ انہیں 2 بار ہجرت کرنے کی سعادت ملی، ایک بار حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف، اور انہیں 2 قبلوں کی طرف نماز ادا کرنے کا بھی شرف حاصل کیا، پہلے بیت المقدس کی طرف اور پھر کعبے کی طرف۔ سخاوت۔ یعقوب بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام کے پاس 1000 غلام تھے جو انہیں خراج ادا کرتے تھے، لیکن وہ ان میں سے کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھتے تھے بلکہ سب کچھ صدقہ کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن مسعود شامل تھے، نے حضرت زبیر بن عوام کو اپنی اولاد کی کفالت سونپی۔ وہ ان کے مال کی حفاظت کرتے اور اپنی ذاتی دولت سے ان کی کفالت کیا کرتے۔ آپ کی شہادت۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین حضرت علی کے دور میں ایک شخص عمر بن جرموت نے شہید کیا۔ یہ واقعہ 36 ہجری ماہ جمادی الاولیٰ میں پیش آیا۔